آج 14 فروری ہے. 14 فروری کو بہت سے لوگوں کے بیانات آئے کہ اپنے نوجوانوں کو، نئی نسلوں کو 13-14 فروری کو باہر جانے سے روکا جائے، میل ملاپ سے روکا جائے. 14 فروری جس خاص نام سے منایا جاتا ہے اس سے کسی دھرم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور نوجوانوں، تم کو خالی میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. واقعہ کیا ہے؟ حافظ جلال الدین سیوطی نے اس کو تذکیر القبر میں، اور علامہ ابن کثیر نے سورہ اعراف آیت نمبر 201 پارہ نمبر 9 اس کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے. سن لو نوجوانوں، تمہارے پہلے کے نوجوان کیسے تھے جن کا نام سن کر کے بڑے بڑے سورماؤں کا پاجامہ خراب ہو جایا کرتا تھا، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ خالی واقعہ بتا رہا ہوں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. ایک نوجوان بہت ہی خوبصورت متقی پرہیزگار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چاہتے بہت تھے. اس کی نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. کہیں سے آ رہا تھا، ایک خاتون نے بہانے سے گھر میں بلایا. گھر میں بلانے کے بعد اس سے غلط کام کرنا چاہا. نوجوانوں سنو، یہاں گویا کہ اس کو دسترخوان میں سجا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اتنا خوبصورت نوجوان ہے کہ عورت اس کو گویا کہ مجبور کر رہی ہے اپنے ساتھ غلط کام کرنے پر. اس نے جب یہ سنا تو ایک آہ بھری، اور یہی آیت جو سورہ اعراف کی 201 نمبر آیت ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ آیت پڑھی اور اس پر بدن میں تھرتھری طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا. اس عورت نے خود اور اپنی باندی کو ملا کر کے اس کو دور پھینک دیا کیونکہ بے ہوش ہو گیا. گھر والوں کی اطلاع ہوئی، گھر والے اس کو اٹھا کر کے لائے. اس کو جب ہوش آیا تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا ابا آپ سے بتانے کے لائق نہیں ہے. کہا نہیں بیٹا بتانا پڑے گا تم کو کیا تکلیف ہوئی، کیا بات ہوئی؟ تو بیٹے نے واقعہ بیان کیا. یہی واقعہ بیٹے نے بیان کیا، ایسا ایسا ہوا، اور میں نے یہ مجھے فوراً اللہ کی طرف سے یاد میرے ذہن میں آئی، میں نے آیت پڑھی اور میں بے ہوش ہو گیا. اللہ نے میری حفاظت فرمائی. اب بیٹے نے پھر یہ آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ آیت پڑھتے پھر اس پر لرزہ طاری ہوا اور وہ بے ہوش ہوا. باپ نے سمجھا پھر بے ہوش ہو گیا ہے، لیکن میں اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کے کفن کا انتظام ہوا، تدفین ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے واقعہ بیان کیا. حضرت اس کی قبر پر گئے، اور قبر پہ جانے کے بعد حضرت نے کہا کہ تم بہت ہی خوش نصیب ہو، تم پر اللہ کا خوف طاری ہوا، اس طرح سے تم گناہ سے بچے، تمہارا درجہ بہت بلند ہے. اور قرآن کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کئی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں ہیں. یہ قرآن سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، پارہ نمبر 27، سورت نمبر 55. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو قوت گویائی دی اور قبر کے اندر سے اس کی آواز آئی. اس نے کہا آتانیہما ربی فی الجنہ، آتانیہما ربی فی الجنہ، کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بہشتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں، دونوں بہشتیں، دونوں جنتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں. تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ نوجوان تھے اور ایک ہم ہیں. نوجوانوں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ تم کس لیے تم برپا کیے گئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری منزل کیا ہے. تم کو خالی پڑھائی پہ دھیان دینا ہے اور اپنی اور اپنے کنبے کی قوم و ملت کی خدمت کرنی ہے اور کلمے کی بلندی کے لیے محنت کرنا ہے. یہ جو سب چکر چل رہا ہے اس سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ایسے نوجوانوں کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو کہ ہمارے اسلاف اور بزرگ وہ تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. تو اپنا اس ایسے خاص دن سے کوئی تعلق نہیں ہے 14 فروری سے، دھیان رکھو.
ایسے بزرگوں کی زندگی کو یاد کر لیا کرو. اور سورہ آراف کی آیت میں ترجمہ کر دوں. وہ آیت کیا تھی جو نوجوان نے پڑھی کہ ان الذین اتقوا، کہ وہ لوگ جو کہ ڈرے، کب ڈرے کب بچے؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان کو کچوکے لگے، وسوسے پیدا کیے گئے، ورغلانے کے ذرائع پیدا کیے گئے، تذکروا، تو ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے. کیا یاد؟ اللہ کی یاد آ جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو گناہ سے، ایسے گناہ